کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز ایک ایسا عظیم ادارہ جس نے معاشرے کو لا تعداد اسلامک اسکالر دیے، اور ایسے اسلامک اسکالر جنہوں نے امت مسلمہ کو علمی، فکری اور نظریاتی رہنمائی فراہم کی، اور قوم کے نوجوانوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن کی ہے۔ سامعین محترم، آئیے ایسے عظیم و شان ادارے کے متعلق آج ہم بات کریں گے، اور اس ادارے کا نام کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز ہے۔ اس ادارے کے متعلق مزید معلومات دینے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے محترم المقام عزت مآب سید سجاد شاہ ہمدانی صاحب نے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا۔ سر، پہلے سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ ہمارے سامعین کو یہ بتائیں کہ اس کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کا تعارف کیا ہے، اور فی الوقت اس میں جو کورسز ہو رہے ہیں جو طلباء کو کروائے جا رہے ہیں ان کے متعلق تھوڑی سی بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا جو اس پروگرام ہے، آپ کا جو چینل ہے، جو آپ نے دین کے لیے وقف کا رکھا ہے، اور میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک اسلامک کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک کالج آف شریعہ کے تعارف کی بات ہے، 1986 میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے ایک نوجوان اسکالرس کی، نوجوان علماء کی ایک ایسی کھیپ تیار کی جائے جو مشن مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پروپیگیشن کے لیے، اس کو آگے پھیلانے کے لیے، اس کی ترویج کے لیے وہ کام کریں۔ ٹھیک ہوگا۔ اگر میں بات کروں ویژن کی شیخ الاسلام صاحب کی، کہ انہوں نے یہ جو ادارہ بنایا ہے، اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی، ویژن کیا تھا، تو لامحالہ جو ان کا بنیادی مقصد تھا وہ جو فکر اقبال ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو وہ چاہتے تھے کہ ایسی ایک نسل تیار ہو مسلمانوں کی جو دور حاضر کے جو تقاضے ہیں، دور حاضر کے جو چیلنجز ہیں، ان کا بہتر طور پر نہ صرف وہ سامنا کر سکے بلکہ قوم و ملت کی، معاشرے کی درست سمت میں رہنمائی بھی کر سکے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو ایک رفیق بھی تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب، وہ شیخ الاسلام صاحب کے وہ استاد بھی ہیں۔ تو ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جو فکر شیخ الاسلام صاحب کی تک جو پہنچی ہے، ایک واسطے سے پہنچی ہے۔ تو اسی فکر کو وہ شیخ الاسلام صاحب آگے پھیلانا چاہتے تھے۔ تو یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ادارہ اصل میں فکر اقبال کا تسلسل ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل آپ نے درست کہا کہ علامہ اقبال جو چاہتے تھے کہ تصوف اور اسی طرح جو سیاست ہے، جو شریعت ہے، معیشت ہے، جتنی بھی جو شعبہ زندگی ہیں، ان کو بہتر طور پر جو موجودہ دنیا ہے، جو اسلامی دنیا ہے، ان میں ایک بہتر طور پہ اس کو آگے پھیلایا جائے، مسلمانوں کو، مسلمانوں کی کاز کو۔ اور اس مقصد کے لیے جو علامہ اقبال چاہتے تھے، شیخ الاسلام صاحب نے بالکل اسی نیز پہ اس ادارے کو بنایا۔ ٹھیک، اور فی الوقت جو کورسز ہو رہے ہیں ان کے متعلق بھی ہمارے سامعین کو تھوڑا سا آگہی دیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو کورسز ہو رہے ہیں وہ فرسٹ ایئر سے لے کے پی ایچ ڈی تک یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک اسٹوڈنٹ جو فرسٹ ایئر میں یہاں پہ آتا ہے، فرسٹ ایئر میٹرک کر کے آتا ہے، تو وہ اگر یہاں سے پی ایچ ڈی کرنا چاہے تو پی ایچ ڈی کر کے یہاں سے وہ جا سکتا ہے۔ اور پی ایچ ڈی جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز میں بھی کروائی جاتی ہے، عربک میں بھی کرائی جاتی ہے۔ اسی طرح جو بیسک جو کورسز ہیں انٹرمیڈیٹ لیول کے ہیں، اس میں آئی سی ایس کروایا جاتا ہے، اس میں ایف اے کروایا جاتا ہے یہاں پہ، اور اس کے ساتھ اشاعت الثانویہ جو ہے وہ 2 سال کی درس نظامی کی ڈگری بھی کروائی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر بی ایس ہوتا ہے۔ بی ایس میں ہمارے پاس 4 آپشن ہوتے ہیں، بی ایس اسلامک اسٹڈیز کے، بی ایس عربک کے، بی ایس اکنامکس اور بی ایس اسلامک بینکنگ اینڈ فنانس کی۔ تو اس میں جو بھی اسٹوڈنٹ شریعہ کے ساتھ کسی ایک بی ایس پروگرام میں جانا چاہتا ہے اس کو اجازت ہوتی ہے، وہ اس میں جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جو ہم کورس کرواتے ہیں
انٹرمیڈیٹ جو پاس شدہ جو طلباء ہوتے ہیں ان کے لیے 6 ماہ کا ہم اسپیشل ثانویہ کورس کرواتے ہیں. تو وہ 6 ماہ کا کر کے اس کے بعد وہ عالیہ اور عالمیہ یعنی کہ یہ ادارہ طلباء کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اسلامک سٹڈیز کے ساتھ عصری علوم کو بھی ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. بالکل بالکل. ہمارے جو بہت سارے طلباء ہیں وہ ان مضامین کے علاوہ بھی وہ پڑھتے ہیں یہاں پہ، وہ درس نظامی کرتے ہیں، شریعہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح وہ باقی بھی وہ پرائیویٹ یا جو دوسرے جو ادارے ہیں ان سے بھی. بہت خوب بہت خوب. اچھا سر، اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی ادارے ہیں، ہر ادارہ اس کی جو پہچان ہوتی ہے چند نمایاں خصوصیات سے وہ معروف ہوتا ہے. تو کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کی جو نمایاں خصوصیات ہیں وہ چند پہلو اس کے بیان کریں، اور تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ اس ادارے کا، کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کا جو نظام تعلیم ہے اور نظام تربیت ہے، اس پر بھی تھوڑا سا ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ وہ کس سسٹم کے تحت چل رہا ہے. بنیادی طور پر میں پہلے آپ کا جو نظام تعلیم و تربیت ہے اس سوال کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. ہمارا جو نظام تعلیم و تربیت ہے وہ باقی جو دینی ادارے ہیں ان سے بہت مختلف ہے. اچھا. دوسرے جو مدارس ہیں، میں نہیں کہتا کہ ہر جو ایک دینی ادارہ ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے، دین کی خدمت اپنے طریقے سے کر رہا ہے، لیکن وہاں پہ تصوف پڑھانا اور پھر اس کا جو عملی اطلاق ہے یہ بہت شاذ ہے، بہت کم ہے. بہت کم اداروں میں ایسا ہوتا ہے. لیکن شیخ الاسلام صاحب جو ہیں ان کی جو بنیادی جو سوچ ہے، ان کی جو فکر ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے نوجوان تیار کریں، ایسے اسکالر علماء تیار کریں کہ جو صرف رسمی ایک علماء نہ ہوں، رسمی ایک اسکالر نہ ہوں. وہ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار. اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ہمارے جو معاشرے کے جو علماء ہیں، جو صوفیاء ہیں، وہ فقط صرف تقریروں کی حد تک، گفتار کی حد تک محدود نہ رہیں. یہ جو صوفیاء ہیں وہ فقط خلوت نشین نہ ہوں، بلکہ یہ ساری چیزیں اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جو کردار ہے اس میں ایک جدت بھی ہونی چاہیے اور وہ حقیقی معنوں میں وہ مجاہد ہونے چاہیے. تو بنیادی طور پر جس طرح علامہ اقبال ایک مجاہد بنانا چاہتے تھے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، یا وہ دیکھنا چاہتے تھے، تو شیخ الاسلام صاحب نے اسی طرح کا جو منہج ہے، اسی طرح کا جو نظام ہے وہ یہاں پہ قائم کیا تاکہ طلباء بہتر طور پر جو ہیں وہ یہاں سے تعلیمی نظام سے استفادہ کر کے معاشرے میں مفید کردار ادا کر سکیں. بہت خوب. سر، یہ جو آپ نے بات کی ہے اور جو تسلسل کے ساتھ آپ نے ہمارے سامعین کے سامنے کہ یہ اصل میں یہ جو ادارہ ہے کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز، یہ فکر اقبال کا تسلسل ہے اور اس کی ایک عملی تصویر ہے. یعنی کہ جو اقبال اپنے تصورات میں اور تخیلات میں جو خاکہ کھینچتے تھے، نقشہ دیکھتے تھے، تو حضور سیدی شیخ الاسلام نے اس کو عملی شکل میں معاشرے کے سامنے رکھ دیا ہے. اچھا، اس کے بعد میں اپنے سامعین کے لیے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو یہاں کے فاضلین ہیں، ایک تو یہ بتا دیں کہ اس ڈگری کا سکوپ کیا ہے، اور پھر ہمارے جو فاضلین ہیں اس ادارے کے، وہ یہاں سے فاضل ہونے کے بعد کن کن شعبوں میں جا کر خدمات انجام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ بی ایس مختلف جو ہے وہ سبجیکٹ میں کروایا جاتا ہے. اسلامک بینکنگ اینڈ فنانس میں بھی کروایا جاتا ہے، اکنامکس میں بھی کروایا جاتا ہے، اسلامک اسٹڈیز میں اور عربک میں. تو یہاں سے جو پڑھے ہوئے طلباء ہوتے ہیں، فارغ التحصیل طلباء ہوتے ہیں، وہ بطور لیکچرار یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. ہمارے کئی ایسے طلباء ہیں جو یہاں سے پڑھ کے پی پی ایس سی انہوں نے اپلائی کیا، اور دیگر جو صوبوں کے جو کمپٹیشن کے جو امتحانات ہوتے ہیں انہوں نے کوالیفائی کیا، اور وہ بہت اچھی جو ہیں وہ بڑی جو یونیورسٹیز ہیں گورنمنٹ لیول کی اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو یونیورسٹیز ہیں اس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. علاوہ ہمارے جو طلباء ہیں یہاں سے، وہ ایجوکیشن کا جو شعبہ ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو پنجاب کا ہے، اس میں بہت سارے اس کے تحت جو ہیں وہ
مختلف سکولوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں بطور استاد. اور اسی طرح عربک ٹرانسلیٹر کے ہمارے جو طلباء ہوتے ہیں وہ عربی کے مترجم کے طور پر بھی مختلف ایمبیسیز میں کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو آرمی کا ادارہ ہے, آرمی میں بطور ایجوکیشن افیسر جو ہیں وہ ہمارے بہت سارے طلباء ہیں, وہاں بھی وہ انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے اس کو. اور اسی طرح یہاں سے جو بچے طلباء پڑھتے ہیں اسلامی بینکنگ اینڈ فنانس کے کورس کرتے ہیں, وہ بطور شریعہ ایڈوائزر جو ہے بینکوں میں بھی وہ جاب کر سکتے ہیں. صحیح, بہت خوب. اچھا سر, تھوڑا سا ابھی ذرا ایک سوال عجیب نوعیت کا آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستانی معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامک سٹڈیز کے طلباء ہوتے ہیں ان کے اندر ایک شدت پائی جاتی ہے, سختی پائی جاتی ہے, اور اختلاف اور مخالفت کے فرق سے اتنی شناسائی نہیں ہوتی. اس حد تک وہ چلے جاتے ہیں کہ جو ان سے اختلاف کرے اس کو وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ایک تو یہ تھوڑا سا اس بات کے اوپر روشنی ڈالیں کہ جو یہاں کے فاضلین ہیں کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کے, ان کے اندر کیا ایسی کوئی چیز موجود ہوتی ہے یا ان کا کوئی ایک مختلف انداز فکر ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ اس ادارے کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی مسلکی تخصیص تو نہیں ہے, یا کوئی بھی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا اس ادارے میں علم سے فیضیاب ہونے کے لیے آ سکتا؟ یہ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے, بڑا بنیادی سوال ہے. اس حوالے سے دیکھیں, یہاں پہ کالج آف شریعہ میں کسی بھی قسم کا مسلکی تعصب نہیں پایا جاتا, اور کسی بھی مسلکی شناخت کو یہاں پہ پروموٹ نہیں کیا جاتا. صحیح. اور کسی بھی قسم کا تشدد کی تعصب کی تعلیمات یہاں پہ نہیں دی جاتی, بلکہ یہاں پہ بین المذاہب رواداری سکھائی جاتی ہے اور بین المسالک رواداری یہاں پہ سکھائی جاتی ہے. اور ایک بڑی بنیادی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک دینی ادارے میں وہ ہونی چاہیے, وہ دینی ادارہ ہو یا جو دیگر ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, یہاں یہ چیز سکھانی چاہیے, اختلاف رائے کی. تو کالج آف شریعہ کا یہ امتیاز ہے, یہاں پہ اختلاف رائے سکھایا جاتا ہے. طلباء جو ہیں وہ اپنے اساتذہ سے بھی اپنے دوستوں سے ایک اچھے ماحول میں اختلاف کرتے ہیں اور کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں. اور کسی بھی اسٹوڈنٹ کو یہ منع نہیں کیا جاتا کہ تم نے اس مخصوص ہی نقطہ نگاہ کو اختیار کرنا ہے, مخصوص فکر کو اختیار کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہمارے جو کورسز کروائے جاتے ہیں وہ بی ایس کے لیول کے ہوں یا ایم فل کے, پی ایچ ڈی کے, ان میں دیگر مسالک کے طلباء بھی آتے ہیں. اچھا, یہاں پہ دیوبند مسلک کے بھی آتے ہیں, صحیح, اہل حدیث مسلک کے طلباء بھی آتے ہیں, اور تشیع کے بھی آتے ہیں یہاں. یہ تو ہمارے سامعین کے لیے بہت ہی ایک خوبصورت اور حسین بات ہے کہ واقعی پاکستان کے اندر ایک ایسا ادارہ موجود ہے کہ جو مسلکی تعصب کے بغیر دین اسلام کے لیے کام کر رہا ہے. اچھا سر, اختتام میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کالج آف شریعہ, سنا ہے کہ کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کے ایڈمیشنز اوپن ہیں, تو اگر آپ ہمارے سامعین کے لیے تھوڑی سی وہ رہنمائی فراہم کر دیں کہ اس کا پروسیجر کیا ہے اور ڈیٹ کیا ہے, اور کس طرح وہ اپنا جو ایڈمیشن کے خواہش مند طلباء ہیں وہ کیسے اپنا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں, اس پروسیجر پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. یہاں پہ جو ایڈمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر میں طلباء آ سکتے ہیں. صحیح. وہ ایف اے کرنا چاہیں تو ایف اے میں آ اچھا, سکتے ہیں. میٹرک کے اندر فرسٹ ڈویژن شرط ہے یا سیکنڈ, یا کیا تھوڑا سا اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ سیکنڈ ڈویژن جو طلباء نے کی ہوتی ہے وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں. آ سکتے ہیں, صحیح. اور علاوہ ازیں یہاں پہ انٹرمیڈیٹ جنہوں نے پاس کیا ہوتا ہے طلباء, وہ بی ایس میں آ سکتے ہیں. صحیح. اسپیشل ثانویہ کا کورس بھی وہ جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح ایم فل کے تو وہ ہمارے جو ایڈمیشن ہے یہاں پہ وہ کلوز ہو چکے ہیں آلموسٹ, وہ ان کی جو ڈیٹ ہے وہ گزر گئی ہے. اور لیکن پروسیجر کی جو آپ نے بات کی ہے, تو آن لائن ہمارا ایڈمیشن بھی ہو سکتا ہے. صحیح. اور فزیکلی کوئی آ کے یہاں پہ ایڈمیشن کروانا چاہے وہ بھی کروا سکتا ہے. صحیح. اگر کوئی آن لائن اپلائی کرنا چاہتا ہے تو ہمارا جو فارم ہے وہاں پہ وہ کاسس کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے, صحیح, کاسس.com کی,
وہاں پہ جو جا کے اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک اور ہے. کانٹیکٹ نمبر بھی موجود ہوتا ہے, اس کے ذریعے وہ ہماری انتظامیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو سو مچ. اچھا سر, میں اختتام کے اندر بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کا جواب چاہوں گا آپ سے. یہ جس دور کے اندر آج ہم سانس لے رہے ہیں, اب تو یہ حقیقت ہر صاحب علم پر آشکار ہے کہ یہ فقط ایجوکیشن کا دور نہیں رہا. اب ایجوکیشن کے ساتھ سکلز بھی دیکھی جاتی ہیں کہ بچے کو کن کن چیزوں کے اوپر مہارت حاصل ہے. تو کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز طلباء کے اندر کون کون سی سکلز پیدا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے. اضافی مہارتوں کے حوالے سے یہاں پہ مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں. صحیح. اس میں کچھ ہمارے رسمی کورسز ہوتے ہیں, باقاعدہ حصہ ہوتے ہیں ہمارے, اور کچھ غیر رسمی کورسز ہوتے ہیں. ہمارا جو کالج آف شریعہ ہے, اس میں بزم منہاج جو ایک بزم بنائی گئی ہے, جی جی, وہ طلباء کی تنظیم ہے. صحیح. اس کی کوئی سیاسی کالج میں کوئی دوسری تنظیموں کی طرح سرگرمیاں نہیں ہوتی, نہیں ہیں, بلکہ ادبی حوالے سے اور جو تعلیمی تحقیقی حوالے سے اس کی سرگرمیاں ہوتی ہیں, اور اس کے تحت یہاں پہ مختلف نوعیت کے کورسز کروائے جاتے ہیں. فن قرات کا کورس کروایا جاتا ہے یہاں پہ, فن خطابت کا, فن نعت کا, اور اسی طرح جو مکالمہ ہے اس کے جو اصول و آداب ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں. علاوہ ازیں یہاں پہ میڈیا کے حوالے سے بھی. آخری سوال سر آپ سے یہ ہے کہ کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کے جو چند نمایاں پہلو ہیں وہ ہمارے سامعین کے سامنے بیان کر دیں. ٹھیک ہے, کالج آف شریعہ کے جو نمایاں پہلو کی جہاں تک بات ہے, بالکل, یہاں پہ مختلف علوم پڑھائے جاتے ہیں. صحیح. جس طرح تقابل ادیان ہے, کمپیریٹیو ریلیجین ہے, یعنی تقابل ادیان کا جو مضمون ہے یہ پڑھایا جاتا ہے, اور شاید ہی کسی ادارے میں جو دینی ہمارے مدارس ہیں کسی میں پڑھایا جاتا ہو. صحیح. علاوہ ازیں یہاں پہ تصوف کو بطور سبجیکٹ شامل کیا گیا ہے. صحیح. اور یہاں پہ جو سائنس ہے, اسلام اینڈ سائنس, یہ بھی پڑھایا جاتا ہے مضمون یہاں پہ. اور اس کے علاوہ میس کمیونیکیشن, میڈیا اسٹڈی پڑھایا جاتا ہے. تو یہ ایسے مضامین ہیں جو طلباء کو دور حاضر کے مطابق, دور حاضر کے جو چیلنجز ہیں ان کے لیے تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. علاوہ ازیں یہاں پہ ہمارے کالج آف شریعہ میں بہت سارے اساتذہ ایسے ہیں جو فارن کوالیفائڈ ہیں. اچھا. جامعۃ الازہر سے پڑھے ہوئے ہیں. صحیح. اور بغداد شریف سے, ماشاء اللہ, سوڈان کی بھی ہمارے یہاں پہ فیکلٹی ممبر موجود ہیں. صحیح. بہت سارے ہمارے طلباء جو ہیں وہ ہر سال جب بھی اسکالرشپ آتی ہیں جامعۃ الازہر سے, تو ہمارے یہاں سے طلباء جامعۃ الازہر میں جاتے ہیں. صحیح. اور بہت اچھی ان کی ریپوٹیشن ہے وہاں پہ. جامعۃ الازہر بھی جامعہ جو ہمارا کالج آف شریعہ ہے اس کو ترجیح دیتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ یہاں پہ جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں اس کے لیے بڑا ایک سازگار ماحول ہے. صحیح. اور طلباء کی جو ایک جسمانی صحت کے لیے بھی اور ان کو تفریح کا جو ایک موقع ہے وہ فراہم کرنے کے لیے بھی یہاں پہ سپورٹس کی بڑی بہترین سہولیات موجود ہیں. بہت خوب. جس میں جم ہے یہاں پہ. تو وہ طلباء جو اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہاں پہ بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم نکالا. اور ہمارے سامعین کو امید کرتا ہوں کہ ان باتوں سے اور ان معلومات سے بہت فائدہ ہوگا. سامعین محترم, یہ آپ کے سامنے محترم سید سجاد حیدر حمدانی شاہ صاحب, جنہوں نے کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کا آپ کے سامنے تعارف اور اس کی خصوصیات اور ان تمام سوالوں کے بہت ہی خوبصورت انداز میں جواب دیے جو ان سے کیے گئے ہیں. میں اختتام میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ واقعی اگر کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کا وزٹ کیا جائے تو انسان یہ بات کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ واقعی یہ ادارہ فکر اقبال کا امین ہے.